بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ایک خاندان کے تمام قیدیوں کو اکٹھا کرنا یا اکٹھا رکھنا ضروری ہے یا ان کو الگ الگ کرنا حرام ہے؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح میں کتاب النکاح ہے اور باب ہے اخراجات اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، 3378ویں حدیث کتاب میں اور 32ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اؤتي بالسبي اعطى اهل البيت جميعا کراہیۃ ان یفرق بینہم، رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ نوٹ کیجیے گا، کتاب التجارات ہے، باب ہے قیدیوں کو الگ الگ بیچنے کے حوالے سے 46واں اور 2248ویں حدیث ہے۔ یہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں آپ کو ملے گی، پہلی جلد کا 389واں صفحہ۔ لیکن یہ روایت سندن ضعیف ہے کیونکہ اس میں جابر جعفی معروف ایک راوی ہے، معروف ہے یہ جابر جعفی جو کہ پرلے درجے کا ضعیف راوی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک ہی خاندان کے قیدی لائے جاتے جو آپس میں قریب عزیز ہوتے تو آپ ان سب کو ایک گھر کے لوگوں کے حوالے کر دیتے، اس لیے کہ آپ ان کو جدا کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ معزز خواتین حضرات، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور اس روایت کو اگر کسی بھی اعتبار سے قابل حجت مان لیا جائے تو اس سے بہت سارے مفاسد جنم لیں گے، اس لیے کہ اب مثال کے طور پر اگر ایک ہی خاندان کے 40 50 یا 100 قیدی ہیں تو وہ بغاوت کر سکتے ہیں، جن کی وجہ سے کئی قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں۔ تو جب روایتی سند کے اعتبار سے صحیح ثابت نہیں تو اس کا اعتبار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لہذا قیدی اگر ایک خاندان کے ہوں ان کو مختلف علیحدہ جگہوں پر رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔